الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عید الفطر کے مسائل اور ان کا حل، اور اس کو ہم سوالن جواباً ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے عید الفطر کی نماز کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ عید الفطر کی نماز یعنی اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، البتہ جمعہ اور عید کی نماز میں 3 طرح سے فرق ہے۔ پہلا یہ کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے جبکہ عید کے لیے سنت ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے جبکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے 2 اذانیں اور 1 اقامت ہوتی ہے جبکہ عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت۔ سوال نمبر 2، نماز عید کا وقت کب سے لے کر کب تک ہوتا ہے؟ نماز عید کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار یعنی جس کو عام زبان میں زوال کہتے ہیں تک ہوتا ہے، مگر عید الفطر کو دیر سے اور عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ سوال نمبر 3، نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یوں نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت بلند آواز میں پڑھے گا، پھر رکوع و سجود کرے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت بلند آواز میں پڑھے گا، پھر لگاتار 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہر بار ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے 4تھی بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور حسب معمول نماز مکمل کیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑا ہو کر 2 خطبے دے گا جس کو توجہ سے سننا واجب ہے، اور ان کے دوران سلام و کلام ناجائز و ممنوع ہے۔ نوٹ: 6 زائد تکبیروں میں ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑے رہنا ہے۔ فائدہ: امام کے لیے مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ والی پڑھے۔ سوال نمبر 4، اگر کوئی شخص امام کے نماز عید میں زائد تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا تو زائد تکبیرات کب کہے گا؟ اس مسئلے کی چند صورتیں بنتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر پہلی رکعت میں امام کے زائد تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا تو اسی وقت 3 زائد تکبیرات کہہ لے اگرچہ امام فاتحہ و سورہ پڑھ رہا ہو۔ نمبر 2، اگر اس وقت شامل ہوا کہ امام رکوع میں ہے اور اس کو ظن غالب ہو، یعنی یقین ہو، اس کو غالب گمان ہو کہ 3 زائد تکبیرات کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے۔ نمبر 3، اگر امام کو رکوع میں پایا اور ظن غالب ہے کہ 3 زائد تکبیرات کہنے سے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو بغیر زائد تکبیرات کہے رکوع میں شامل ہو جائے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں زائد تکبیرات کہہ لے۔ نمبر 4، اگر رکوع میں زائد تکبیرات کہنے کے دوران امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا اور اب یہ مقتدی بھی رکوع سے سر اٹھا لے کیونکہ اب اس پر باقی تکبیرات کہنا معاف ہو گئیں۔ نمبر 5، اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا اب زائد تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ جب اپنی فوت شدہ رکعت مکمل کرے گا اس وقت 3 زائد تکبیرات کہے گا۔ نمبر 6، اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات نہ کہے گا، بلکہ جب پہلی رکعت پڑھے گا اس وقت کہے گا۔ نمبر 7، اگر دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیرات امام کے ساتھ پا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات میں ہے۔ سوال نمبر 5، نماز عید الفطر کی زائد تکبیرات کتنی ہوتی ہیں؟ فقہ حنفی میں نماز عید الفطر کی
یعنی اس طرح نماز عید الاضحیٰ کی زائد تکبیرات کل 6 ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، اور یہ زائد تکبیرات کہنا واجب ہے۔ نوٹ: ان 6 زائد تکبیرات میں رفع یدین یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 6، اگر امام زائد تکبیرات بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کی بھی چند صورتیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر پہلی رکعت میں امام زائد تکبیرات بھول کر فاتحہ شریف پڑھنا شروع کر دے تو فاتحہ و سورہ کے بعد تکبیرات کہہ لے یا رکوع میں کہہ لے اور دوبارہ فاتحہ و سورہ نہ پڑھے۔ نمبر 2، اگر دوسری رکعت کی زائد تکبیرات بھول جائیں اور رکوع میں یاد آئیں تو واپس قیام کی طرف نہ لوٹے بلکہ رکوع میں ہی کہہ لے۔ نمبر 7، اگر امام مکمل 6 زائد تکبیرات بھول جائے یا 6 میں سے کچھ بھول جائے یا بھول کر 6 سے زیادہ کہہ لے یا غیر محل میں تکبیرات کہے تو کیا ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، مگر جماعت کثیر ہو تو بوجہ فتنہ سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 8، اگر امام 6 سے زائد تکبیرات کہے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام بھول کر 6 سے زائد تکبیرات کہے تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، لیکن اگر امام 13 سے بھی زائد تکبیرات کہے تو پھر 13 سے زائد میں مقتدی امام کی پیروی نہ کرے۔ سوال نمبر 9، کیا نماز عید مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز عید مسجد میں ادا کرنا تو جائز ہے مگر سنت نہیں، کیونکہ نماز عید کو عیدگاہ میں ادا کرنا سنت و مستحب ہے۔ سوال نمبر 10، کیا عید کی نماز صرف شہر میں پڑھنا درست ہے؟ عید کی نماز شہر میں بھی درست ہے اور ایسے گاؤں میں بھی درست ہے جہاں کی سب سے بڑی مسجد میں اہل جمعہ یعنی گاؤں کے وہ افراد جن پر جمعہ فرض ہو سکے نہ سما سکیں اور وہ مسجد ان پر تنگ ہو جائے یہاں تک کہ انہیں نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد بنانی پڑے، اور اگر گاؤں میں ایسی صورت نہ ہو تو اس گاؤں میں عید کی نماز جائز نہیں۔ سوال نمبر 11، اگر امام 6 زائد تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں مقتدی امام کی پیروی نہ کرے بلکہ 6 زائد تکبیرات میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے۔ سوال نمبر 12، اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو کیا اس کی قضا کرے گا؟ اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے اور اس کو کسی دوسری جگہ نماز عید مل سکتی ہو تو وہاں ادا کر لے، ورنہ اس کی قضا نہیں ہے، البتہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لے۔ سوال نمبر 13، عید کے دن کون کون سے کام مستحب ہیں؟ عید کے دن یہ والے کام مستحب ہیں۔ نمبر 1، حجامت بنوانا۔ نمبر 2، ناخن ترشوانا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک۔ نمبر 5، نئے یا پرانے دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، 4.5 ماشے سے کم 1 نگ والی چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی پہننا جو زنانہ طرز پر نہ بنائی گئی ہو۔ نمبر 8، نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا۔ نمبر 9، نماز عید سے پہلے چند کھجوریں طاق عدد میں یا کچھ میٹھا کھانا۔ نمبر 10، عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ نمبر 11، عیدگاہ میں جلدی جانا۔ نمبر 12، عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 13، عیدگاہ ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے واپس آ جانا۔ نمبر 14، خوشی ظاہر کرنا۔ نمبر 16، آپس میں مبارکباد دینا۔ نمبر 17، کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 18، راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہنا۔ نمبر 19، عیدگاہ کی طرف وقار و اطمینان اور نگاہوں کو نیچی رکھ کر جانا۔ نمبر 20، عید کے بعد ہاتھ میں لانا اور گلے ملنا۔ نمبر 14، نماز عید کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے ملنا کیسا ہے؟ نماز عید کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے ملنا جیسا کہ مسلمان عموماً جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، اس میں خوشی کا اظہار ہے۔ سوال نمبر 15، عید والے دن کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ عید والے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر تمام فوت شدہ مسلمانوں کی روحوں کو اس کا اصالہ ثواب کیا جائے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ اگر کسی عذر کے سبب یکم شوال المکرم کو عید کی نماز نہ پڑھی جا سکی تو کیا دوسرے روز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی عذر کے سبب یکم شوال المکرم کو عید کی نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہو، تو دوسرے روز عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ کیا ایک عیدگاہ میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک عیدگاہ میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے جبکہ 2 اماموں نے پڑھائی ہو اور دونوں کو نماز عید قائم کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہو۔ اگلا سوال ہے، کیا نماز عید ادا کرنے کے بعد خطبے سننے سے پہلے گھر جانا جائز ہے؟ نماز عید کے بعد خطبہ سننا واجب ہے، لہٰذا نماز عید کے بعد خطبہ سنے بغیر گھر نہیں جا سکتے۔ جو خطبہ سنے بغیر گھر چلے جائیں گے وہ خطبہ نہ سننے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔